نحمده ونصلي علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، رکوع نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ اے یعقوب کی اولاد کو جو اسرائیل ہے نا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی لقب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کوئی مفسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یا ایھا الناسو کہہ کر پکارا ہے، تو اگر تمام انسانوں کو دعوت دی ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس قال ربو کا، جب تمہارا رب فرماتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، وہ لوگ یہودی تھے، اور یہاں سے سائیکول یعنی دوسرے پارے تک ان کا کلام جاری ہے کہ کبھی ان کو انعام یاد دلا کے دعوت کی جاتی ہے، کبھی انہیں خوف دلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یہ بات کرنے کا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ احسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آبا کو فرعون سے نجات دلائی تھی، کہ کس طرح دریا کو انہوں نے پھاڑا تھا، ابر کو، بادلوں کو ان کا سایہ بنایا تھا۔ ان کے علاوہ جو بھی احسانات جو آگے آتے رہتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت، کہ یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد جو کیا تھا وہ پورا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے شکر بجا لاؤ، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا، اس کو بلا دینا کفران نعمت ہے۔ انعمت علیکم، جو احسان تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ایمان وغیرہ لا کے تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہیں اس کا ثواب دینے میں پورا عہد پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ ڈر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، صرف اللہ تعالیٰ ہی لائق ہیں ڈر کے، صرف ان سے حقیقی ڈر رکھیں۔ باقی سارے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جس کے چاہے روب میں ڈال دے گا، جسے چاہے آسان کر دے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، انجیل و زبور، جو تمہارے ساتھ ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اب اہل کتاب میں یعنی کتاب والے ہو کر پہلے کافر نہ بنو کہ جو تمہاری پیروی میں کفر کرے، کہ اس کا بھی تم بوجھ اٹھاؤ، یعنی ان کے جیسے نہ بنو۔ سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، یعنی اہل کتاب ہو کبھی جب آپ کو قرآن مجید دیا گیا ہے تو قرآن مجید والے ہو کبھی تو پہلے کتابیوں کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ خریدو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت و دولت جو ہے نا، وہ دنیا کے لیے نہ چھپاؤ، کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی میری حدیث سنے تو اس کو چاہیے کہ پھیلائے۔ اچھا، اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے کعب بن اشرف اور دوسرے روسا و علما یہود کے حق میں نازل ہوئی تھی، جو اپنی قوم کے جاہلوں کمینوں سے، مطلب جو ان کے جاہل قوم تھی، وہاں سے ان سے پیسے وصول کرتے تھے، اور ان پہ انہوں نے پیسے مقرر کیے ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا کچھ پھلوں اور نقد مالوں سے اپنا حق معین کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جو توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے یا ان کی صفات بیان کی گئی ہے، اگر ان کو ظاہر کر دیا گیا تو قوم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے گی، تو یہ تمام منافع جو ہے نا یہ جاتا رہے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی تھی نعوذ باللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بدل ڈالا تھا۔ جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا
خوبیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ اس کو چھپا لیتے تھے، ان کو نہیں بتاتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اپنی میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ خریدو، کیونکہ یہ تو صرف دنیا کا مال ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، یعنی جو سچی بات ہے اس کو جھوٹ سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کے سچ کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں نماز و زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے پورے حقوق اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ اب یہاں پہ جماعت کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کی ترغیب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اتامر الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ علم یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے جب اسلام کی نسبت دریافت کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس دین پر قائم رہو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور کلام ان کا سچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی یہودیوں کے حق میں، جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور ان کی اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تھے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے تھے، تو اس پر یہ آیت بیان کی گئی ہے، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر و نماز سے مدد چاہو، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اگر ہم صرف اسی ایک لائن کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو ہمیں کسی کے آگے بھی جھکنا نہ پڑے، اور صبر و نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو زندگی ہے، ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی ضرورت ہمیں پیش آئی جاتی ہے، کوئی مشکل آتی جاتی ہے، یہ زندگی سموتھ نہیں ہے، اپس اینڈ ڈاؤن اس میں آتے رہتے ہیں۔ اگر سموتھ ہو جائے تو اس کو تو ڈیڈ لائن بولیں گے۔ تو زندگی کا مزہ ہی تب ہے کہ جب آپ کو ایک اپ ملے لائف میں، ایک ڈاؤن ملے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی حاجتوں، اپنی مشکلات میں صبر و نماز سے مدد چاہو۔ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ اب صبر 3 طرح کا ہوتا ہے: شدت و مصیبت پہ نفس کو روکنا، کہ جب کوئی بہت زیادہ مشکل آ گئی ہے، طاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا۔ اس میں اس لائن سے مراد یہ ہے کہ جو جس طرح عشاء کی نماز ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت لمبی ہوتی ہے، تو اس طرح کی عبادات میں ثابت قدم رہنا صبر سے۔ معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا۔ معصیت سے مراد برائی ہے کہ آپ کا کوئی بھی برائی کی طرف اگر آپ کا طبیعت مائل ہو رہی ہے تو اس میں صبر کر کے اپنی طبیعت کو کنٹرول کریں۔ بعض مفسرین نے صبر سے روزہ مراد لیا ہے، کہ انہوں نے صبر کی ایک قسم کو روزہ کہا ہے، کہ یہ بھی صبر کا ہی ایک فرد ہے، کہ مصیبت کے وقت کہ صبر کا ایک فرد ہے، یعنی روزے میں ہم ایک صبر سے کام لیتے ہیں اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول کر کے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ بھی مدد کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے جو بھی بڑے بڑے فیصلے پیش آنے ہوئے ہوتے تھے نا، تو وہ ان میں نماز کی طرف رجوع کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومنین صادقین کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر نماز بھاری ہے، جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ کہ اس میں ان مومنین کے لیے بشارت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی،
کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان پر نماز بھاری نہیں ہے، مطلب وہ مومنین ہیں، وہ انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف پھرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت سے نوازا ہے کہ تمہیں میری طرف ہی ملنا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے رکوع نمبر 5۔